تو آیت 50 میں فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر پھاڑ دیا. یہاں ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تاکہ بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دلائیں. تو جب اللہ کا حکم آیا تو موسیٰ علیہ السلام ساری بنی اسرائیل کو لے کر فلسطین کی طرف جانے لگے. آگے پہنچے تو دریا تھا یا سمندر تھا. باہر کا لفظ دریا سمندر دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کا پوری تفصیل جو ہے وہ سورۃ الشعراء میں آتی ہے. اور وہاں پر جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر قریب پہنچے تو آگے دریا اور پیچھے آل فرعون تھی. تو بہت پریشان ہوئے اور کہنے لگے کہ تو ہمیں یہاں لے آیا ہے تاکہ ہم ہلاک ہو جائیں اور دشمن ہمیں آ کے پکڑ لے. تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کلا ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدینی، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے راہ دکھائے گا. بہرحال اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا مارو پانی پر. انہوں نے جب مارا تو پانی 2 حصوں میں بٹ گیا. فرقنا بکم البحر، اور بیچ میں سے بڑی سڑک نکل آئی اور دونوں طرف کا پانی بڑے پہاڑوں کی طرح دونوں سائڈوں پر ہو گیا. جیسے آپ کسی پہاڑی رستے سے گزرے ہوں، بالکل اسی طرح وہ سمندر کے بیچوں بیچ میں سے گزرے. فرقنا بکم، تمہارے لیے ہم نے سمندر پھاڑ دی، کوئی معمولی سی بات نہیں. فانجیناکم، پھر ہم نے تم کو نجات دے دی، بچا لیا، نکال لیا تم کو وہاں سے. واغرقنا آل فرعون، فرعون کی آل کو وہاں غرق کر دیا کیونکہ وہ پیچھے آ گئے تھے بنی اسرائیل کو فالو کرتے ہوئے. اور جب وہ غرق ہوا تو انتم تنظرون، تم دیکھ رہے تھے، تمہارے سامنے یہ سب کچھ ہوا. تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے؟ نمبر 1 کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو مصیبت سے نکالنا چاہتا ہے تو وہ ایسے ایسے اسباب پیدا کرتا ہے کہ جو عام انسانی عقل میں بھی نہیں آتے. یہ بالکل عقل کے خلاف ہے بات. کیا کہ سمندر پھٹ جائے اور اس میں رستہ، اس پہ سڑک بن جائے. ایک سڑک بنانے کے لیے کتنا پیسہ چاہیے ہوتا ہے اور کتنے لوگ لگتے ہیں اور کتنی پلاننگ کرنی پڑتی ہے جب کوئی ہائی وے بنتا ہے. لیکن کہا یہ کہ ایک عصا کی ضرب سے ایک پورا راستہ بن جائے. اور یہ کس نے کیا؟ وہ دراصل عصا نہیں تھا، وہ اللہ کا حکم تھا، اذن تھا. تو جب اللہ کچھ کرنا چاہتا ہے، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے. تو اس میں اللہ کی قدرت سمجھ میں آتی. دوسری بات یہ فانجیناکم، ہم نے تم کو نجات دی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ مصیبت سے صرف اللہ نکالتا ہے. تو پھر کیا کرنا چاہیے مصیبت کے وقت؟ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، نہ کہ انسانوں کی طرف کہ اچھا فلاں ہماری مدد کر دے اور فلاں ہمیں ہمارے کام آ جائے. آج امت مسلمہ کا حال کیا ہے؟ اللہ سے زیادہ ان کی نظر کس کی طرف ہے؟ کس کو دیکھتے ہیں؟ انسانوں کو دیکھتے ہیں. ہم اپنی ذاتی زندگی میں بھی کوئی تکلیف آتی ہے تو دائیں بائیں انسانوں کو دیکھنے لگتے ہیں. کسی قومی زندگی میں، کوئی اجتماعی زندگی میں تکلیف آتی ہے تو اور بڑے بڑے انسانوں کو دیکھنے لگتے ہیں، اور جو اصل بڑا ہے اس کو بھول جاتے ہیں. تو کیا یاد رکھنے کی ضرورت ہے؟ ہمارے لیے اس میں سبق کیا ہے؟ انجیناکم، نجات اللہ دیتا ہے. مصیبت کے وقت اللہ کی طرف جانا چاہیے. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ صرف بنی اسرائیل کے ساتھ نہیں ہوتا، صحابہ کرام کے ساتھ بھی ایسے واقعات پیش آئے کہ جب دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے ان کے راستے میں سمندر حائل ہوئے تو انہوں نے اپنے گھوڑے دوڑا دیے. وہ شعر نہیں یاد آپ کو اقبال کا؟ دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. اور یہ کوئی خیالی شعر نہیں، حقیقت ہے کہ جب ایک انسان پورے عزم کے ساتھ اللہ کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے غیب سے مدد کرتا ہے. اور بسا اوقات سمندر بھی خشکی کا راستہ بن جاتے ہیں اور وہاں بھی راستے نکل آتے ہیں. لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ جب اللہ کی مدد آتی ہے. اور اللہ کی مدد کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ حرم پاک کو چھوڑ کر کسی کی قبر پہ جائے انسان. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور غرق کر دیا ہم نے آل فرعون کو. وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے سامنے تمہارے. اس میں بھی ایک بڑی بات ہے کہ انسان بسا اوقات سنتا ہے کہ اس کا دشمن ختم ہو گیا اور بعض اوقات اپنی آنکھوں کے سامنے ختم ہوتے ہوئے دیکھتا ہے. ان دونوں چیزوں میں فرق ہے نا. تو خاص طور پر جو مینشن کیا نا، وہ انتم تنظرون، تم اپنی نگاہوں سے، آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. جی تصدیق ہو گئی، کنفرم کر دیا. ایک اور مزے کی بات یہ ہے کہ فرعون کو اپنے دریاؤں پہ بڑا ناز تھا. قرآن مجید میں ایک جگہ آتا ہے
یا قوم الیس لی ملک مصر، اے قوم میرے لیے یہ مصر کی بادشاہت نہیں دیکھتے تم، وہذہ الانہار تجری من تحتی، اور یہ دریا جو میرے نیچے بہتے ہیں، افلا تبصرون، تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں کتنا بڑا بادشاہ ہوں. تو اللہ نے اس کو انہی دریاؤں میں ڈبویا جن پہ انہیں بڑا ناز تھا. تو کسی انسان کو بھی دنیا میں جو نعمت ملی ہے اس پر اترانا نہیں چاہیے، فخر نہیں کرنا چاہیے، بگڑنا نہیں چاہیے. کوئی پتہ نہیں کہ وہی جگہ انسان کے لیے ہلاکت کا ذریعہ بن جائے. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً